درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کار حل کے ساتھ امتیازاتی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حج اسلام کے ارکان کا ایک اہم رکن ہے اور حج انہی لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو وہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج حرمین شریفین میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے بھی تقریباً 2 لاکھ عازمین حج سعودی عرب جاتے ہیں، لیکن ہر سال عازمین حج کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ اس سال بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ عازمین حج سے محروم رکھے گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ محروم رہے گی، محروم رکھے گئے۔ اب یا تو اس کے ذمہ دار وزارت مدنی تھے، یا وہ جو پرائیویٹ گروپ آرگنائزر تھے، ٹور آپریٹر تھے، وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی تعین نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنائی تھی باقی سربراہی میں، اس کی پتہ تو چلا کہ رپورٹ آ چکی ہے، لیکن اس کو ابھی پبلک نہیں کیا گیا ہے۔ اب جو چند نئی باتیں سامنے آئی ہیں، ماہ رواں میں بھی سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق اسی ماہ حج پالیسی کے اعلان ہونے کا امکان زیادہ یہی ہے کہ اس مہینے اعلان ہو جائے گا یا پھر اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا۔ اب دو تجاویز سنی گئی ہیں کہ جو پرائیویٹ گروپ آرگنائزر ہیں، جو وزیر اعظم نے حج ریفارم کمیٹی بنائی ہے مصدق ملک کی سربراہی میں، جس میں ایک 2 تجربہ کار اور راست باز باقی سیکرٹری شیخ خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ شیخ خان صاحب کا ماضی اس سیاست سے بیدار ہے، جو وہ ڈاکٹر جنرل جیسے اہم عہدے پر کئی سال رہ چکے ہیں، اور ان کی جو شہرت ہے وہ کسی تاریخ کی محتاج نہیں۔ وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ وہ اس سال جو اب نئی پالیسی آئے گی اس میں کچھ بہتر ہی چیزیں آئیں گی۔ شیخ خان صاحب میرے مہربان بھی ہیں، ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ کچھ چیز قبل از وقت بتاتے نہیں ہیں۔ تو بہرکیف جو مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ٹور آپریٹروں اور سرکاری اسکیم کا کوٹا جو ہے، وہ جو باقی وزیر والی کمیٹی ہے، ریفارم کمیٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 50% کوٹا جو سرکاری اسکیم پر 50 پرائیویٹ کو دیا جائے، لیکن جو میری اطلاع ہے باقی وزیر مرضی ملک جو ہیں ان کی یہ تجویز ہے کہ وہ 60% سرکاری اسکیم میں جائیں اور 40% ٹور آپریٹروں کو کوٹا دیا جائے۔ چلیں، اس کا بھی فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 70,000 سے زیادہ جو محروم رہ گئے ہیں، وہ بیچارے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ انہیں بھی پیسے واپس ملے ہیں۔ کبھی حج مشن ایک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے، کبھی دوسرے میں کرتا ہے، ان کو ابھی تک پیسے نہیں واپس ملے ہیں۔ ان کو پیسے تو واپس کرنے چاہیے، چلے وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور اہم بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ گروپ آرگنائزر اس سال جو عازمین حج کو لے جانے میں ناکام رہے ہیں، یعنی جو کلسٹر میں شامل تھے، جو کلسٹر عازمین حج کو نہیں لے جا سکے ہیں، ان کو بھی سنا ہے کہ وہ فارغ کر رہے ہیں، بلیک لسٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک کافی اہم مسئلہ ہوگا۔ اس میں بھی کافی شور ہوگا، لوگ عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے جو برسوں سے یہ کر رہے ہیں عازمین حج کو لے جانے کا، اگر ان کو ان سے کوٹا واپس لے لیتے ہیں، ان سے یہ کام واپس لیتے ہیں، تو یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ لوگ اعلیٰ عدالتوں کا رخ کریں گے۔ بلکہ آنے والے دنوں میں یہ بھی پردہ کھل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ چند بالکل قریب ہے، حج پالیسی کا اعلان ہونے والا ہے، اور وزارت مدنی امور نے بھی اپنی سفارشات مکمل کر دی ہیں، اور حج ٹور جو گروپ آرگنائزر ہیں انہوں بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیں فارغ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو ریفارم کمیٹی ہے وہ کہتی ہے ان کا کوٹا جو ہے وہ برابر رکھا جائے۔ وزیر مدنی امور کہتا ہے کہ جو سرکاری اسکیم والے ان کا زیادہ رکھا جائے، اور
پرائیویٹوں کا کم رکھا جائے. اس سال بھی یہی ہوا کہ وہ جو پرائیویٹ کلسٹر جو ہیں وہ ان کے پیسے نہیں بھیج سکے. وہ 70,000 سے زیادہ آدمی آج سے محروم رکھے گئے. تو ان کی جگہ مینا میں جمرات کے قریب جنہیں شیطان ہم کہتے ہیں ان کے قریب جو خیمے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو مل گئے ہیں جو کبھی آدمی آج سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے قریب ہمیں خیمے ملیں گے. تو ان کو مل گئے اور اس کا بھی بڑا اثر پڑا ہے. جو پرائیویٹ نجی گروپ لے جاتے ہیں ان کے میں ان کی کاروبار میں بڑا منفی اثر پڑا ہے کہ ان کی شہرت بھی خراب ہوئی ہے کہ وہ ان کو خیمے جو ہیں وہ جمرات کے قریب فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب تک تو یہی تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ حافظ.